ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد کے سرپرست اعلیٰ محسن شیخانی اور چیئرمین آباد آصف سمسم و دیگر عہدیداران کی جانب سے ایک عید ملن تقریب کا اہتمام ہوٹل آوالی ٹاور پول سائڈ میں کیا گیا، جس میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر فاروق ستار، سینیٹر وقار مہندی، نہال ہاشمی، ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عبدالرشید سولنگی، سابق چیئرمین آباد فیاض الیاس، حنیف گوہر، رضوان آڈیا، حسنین پردیسی، سینئر وائس چیئرمین آباد ابراہیم ایس حبیب، وائس چیئرمین ذیشان صدیقی، صدرن ریجن کے چیئرمین مصطفیٰ شیخانی، ذیشان الطاف لویا، سابق چیئرمین آباد الطاف تائی، روٹری کلب پلاٹینیم کی جنرل سیکرٹری نورین خان، شعیب خان، جنید شیخانی، فاروق شیخانی، عارف شیخانی، سعید شفیق، محمود احمد خان، الہرا بلڈر کے محی الدین، ایچ بی سی اے کے فرحان قیصر، نصرت مرزا چغتائی، رحمت الہی اور آباد کے ممبران سمیت معززین شہر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر محسن شیخانی اور آصف سمسم سمیت دیگر ممبران نے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، ڈاکٹر فاروق ستار، محسن شیخانی، آصف سمسم، نہال ہاشمی، ابراہیم ایس حبیب، رضوان عالیہ، ذیشان صدیقی، مصطفیٰ شیخانی، حنیف گوہر، جنید شیخانی، فاروق شیخانی، سعید شفیق، محمود احمد خان، آباد حیدرآباد کے چیئرمین اور دیگر نے تھنک ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، کیا 5 سال تک کے لیے آپ گورنر رہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ساری زندگی کوئی کسی منصب پر نہیں رہتا۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ 5 دن میں 20 رن بنائیں اور 1 دن میں سینچری بنا لیں، وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بلڈنگیں بنیں گی اور یہ کراچی والوں کا حق ہے، اور آباد کو جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، میں نے یہ بات وزیر اعظم سے بھی کی ہے، یہ 100 منزلہ 100 بلڈنگوں کی، اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کو سراہا ہے۔ 5 سال آپ خود اپنی نگرانی میں منائیں گے اللہ تعالیٰ بتائیے۔ میرے خیال میں اس وقت ایک ویژن کی ضرورت ہے نا، اور میرے خیال میں گورنر کامران ٹسوری بھائی نے تو صرف کوئی خواب دیکھا نہیں، کوئی منصوبہ سوچا نہیں، اور گورنر ہاؤس کو نہ صرف عوامی بنایا بلکہ تعلیم کی درسگاہ بنایا۔ اور یہ تعلیم کی درسگاہ ہی تو تھی نا علی گڑھ، جامعہ علی گڑھ، جس نے پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی۔ نہ جامعہ علی گڑھ ہوتی نہ پاکستان قائم ہوتا۔ تو اگر آج کے پاکستان میں بھی کوئی گیم چینجر ہے تو آئی ٹی کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں نوجوانوں کو جتنے مواقع دیے جائے اور مہنگی تعلیم کا بوجھ حکومت اٹھا لے نا، تو پھر نوجوان پاکستان کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ یہ عملی طور پہ کر کے دکھائے، ایک یہ۔ دوسرا، شہروں کے جو پیروں میں بیڑیاں ہیں نا، ضلعوں اور شہروں میں صوبوں کی طرف سے، اسے کھول دیں، آزاد کر دیں، اختیار و وسائل ڈائریکٹلی شہروں ضلعوں کو دے دیں، جو ایم کیو ایم کا آئینی ترمیمی بل ہے۔ تیسرا، ایس آئی ایف سی جو 4-5 شعبوں پر مشتمل ہے، اس کے ذریعے سے اس کو کنیکٹ کریں مقامی حکومتوں کے ساتھ، اس کے ثمرات کو، اور اس لیول پہ لے جائیں ایس آئی ایف سی کو۔ مائننگ ہے، اس میں آئی ٹی کا شعبہ ہے، ایگریکلچر کا شعبہ ہے۔ پھر دیکھیں اربن فارمنگ بھی تو ہوگی نا، شہروں میں بھی تو فارمنگ ہوتی ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اور جو آخری بات ہے کراچی، اور اس میں تیزی سے ترقی کرنے والا شعبہ تعمیرات کا ہے، لیکن بے ہنگام تعمیرات نہیں، پورشن مافیا نہیں، طریقے سے سلیقے سے قانون کے مطابق جو ہے وہ، اگر قواعد و ضوابط کے مطابق ہو، اور اسے انڈسٹری کا درجہ دے کے
جو بلا غیر ضروری ٹیکسز ہیں، جیسے 7E کا بھی ٹیکس لگایا تھا، یعنی ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے تعمیرات کے شعبے کا. میرے خیال میں آباد والوں نے اس پر بڑا ٹف ٹائم دیا ہے FBR کو، اور اسے ختم کرانے کی کوشش کریں. MQM پاکستان اور میں اور گورنر پوری طرح سے آباد کے ساتھ ہیں، اور آج ہماری موجودگی بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ زمینوں کی قیمتیں اس لیے کہ کچھ بن نہیں رہا نا، سارا پیسہ اس میں پارک ہو رہا ہے. اب حکومت کو اپنی زمینوں کو قرعہ اندازی کے ذریعے صحیح صنعت کاروں کو، نوجوانوں کو، اور نئے جو تعمیرات کے شعبے میں نوجوان ان کو دینی ہے کم قیمت پہ، تاکہ وہ لوگوں کو کم لاگت قیمت والے گھر بھی دے سکیں. میرے خیال میں پھر کراچی کا میں نے کہا انفراسٹرکچر، اس کے لیے کثیر الجماعتی کثیر الشعبہ جاتی کمیشن کی ضرورت ہے، تاکہ لڑائی نہ ہو کہ بھائی پیپلز پارٹی کو کریڈٹ مل رہا ہے، MQM کو مل رہا ہے، PTI کو مل رہا ہے، جماعت اسلامی، سب کو مل کر اون کرنا ہوگا کراچی کو، سب کو مل کر کراچی کے میگا پروجیکٹس کو نگرانی کرنی ہوگی، اور سینکڑوں ارب روپے وفاق سے لے کر سب کو مل کر لینے ہوں گے اور کراچی پہ لگانے ہوں گے. ایک بار K4 ہو گیا، ایک بار سرکولر ٹرین چل گئی تو پھر نہ کراچی پیچھے مڑ کے دیکھے گا، نہ پاکستان پیچھے مڑ کے دیکھے گا. فاروق بھائی، جس شخصیت کو آپ سینیٹر بنانے کے لیے لائے تھے، وہ سینیٹر تو نہ بن سکے، گورنر بن جائے. اچھا، وہ آپ کے کوٹے میں گورنر ہیں، اب ان کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کوئی تبدیلی کی، تو MQM کا اس پہ کیا اسٹینڈ؟ نہیں، MQM کا اسٹینڈ تو میرے خیال میں پبلک میں جو اسٹینڈ ہے وہ تو یہی ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ بھائی گورنرشپ پہ پہلا حق بھی MQM کا ہے، آخری حق بھی MQM کا ہے. اور اگر MQM کا گورنر ہے تو وہ کامران ڈسوری بھائی ہے، اور اگر کامران بھائی نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی گورنر وہ لانا چاہے لیا ہے، ہمیں ہماری بلا سے. تبدیلی کے وقت کیوں چل پڑی؟ تبدیلی اصولاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اپنا بھی نقصان کریں گے، کیونکہ سب کی ساکھ داؤ پہ لگی، اور ایک کام کرنے والے، محنت کرنے والے، دن رات جاگ کر گورنر ہاؤس کا عوامی گورنر ہاؤس بنانے والے، 50,000 بچوں کو 10-10 لاکھ کا کورس مفت میں پڑھانے والا IT کا ایڈوانس IT، جس کی ماہانہ تنخواہ ہر گریجویٹ کی جب نکلے گا 1 سال وہ 10 لاکھ ہے، اور دنیا میں جس کی مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے، گیم چینجر ہے بھائی ہے. اگر نوجوانوں کو کسی ایک جماعت کے سیاسی سحر سے نکالنا ہے نا، تو یہ گورنر ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اگر ہر گورنر ہاؤس میں، پنجاب گورنر ہاؤس، بلوچستان گورنر ہاؤس، خیبر پختونخوا، یہ سب گورنر ہاؤس میں ہو نا، تو سب اس سے نکل کر آگے اس خواب کی دنیا سے نکل کے حقیقت کی دنیا میں آئیں گے. وہ خواب کی دنیا میں ہے. اچھا، کیا MQM پاکستان نے دوسرا نام فروغ نسیم صاحب کا پیش کیا ہے؟ MQM کی جانب سے تو یہ نام کوئی نام پیش نہیں کیا گیا کسی کا، MQM کی طرف سے کسی کا نام نہیں دیا گیا، فروغ نسیم صاحب کو کسی کا نہیں دیا گیا کسی. دیکھیں، یہ تو عید ملن تھا، اور ہمارا یہ ہے کہ سب کو مل کے ساتھ چلنا چاہیے. اس وقت ضرورت ہے ساری بزنس کمیونٹی کو، سارے جتنے بھی لوگ ہیں، شہر کے جتنے ادارے ہیں، فرائی ادارے ہیں، جو اس کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کونسل جنرل جتنے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں یہ سب ہمیں ساتھ ہوں تاکہ آنے والے وقتوں میں جو یہ شہر میں مایوسی ہے وہ ختم ہو. ہمارا کام ہے کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور یہ مایوسی ختم ہو، لوگوں میں ایک امید کی کرن نظر آئے. اور آپ دیکھیں کہ آج کی جو مومنٹ تھی تھوڑا سا بالکل چینج نظر آئے، لوگوں کے اوپر نظر آئے کہ کچھ مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئے. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس گیدرنگ میں لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کو اپنی پرابلم، ان کی پرابلم شیئر کرنا، شہر کے پرابلم ڈسکس کرنا، تو یہ بہت ضروری ہے اس وقت. اور ہمیں سب کو مل کے، مطلب جتنے بھی بزنس کمیونٹی، جتنی فلاحی ادارے، جتنے ہمارے دوسرے گورنمنٹ کے ادارے، مل کے کوشش کرنی ہے. تو یہ ٹائم ہے، ہم مل کے کوشش کریں گے انشاءاللہ. آئی ایم فاؤنڈ آف دس مین. انہوں نے آج 3 میسیج دیا. مایوسی میں انہوں نے چراغ جلایا. پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بڑی انڈسٹری ہے، میرے خیال سے ٹیکسٹائل سے ہی بڑی انڈسٹری جو ہے وہ کنسٹرکشن ہے. کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ وہ باقی 32 انڈسٹری چھوڑ دیں ہیں، جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں، جو ڈیولپرز کے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. اچھا، پھر لوگوں کو امید دیتے ہیں، ہر گھر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، اور ایک شیف دے رہے ہیں. یہ تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. مایوسی میں انہوں نے چراغ جلا دیا، روشن کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اب ہم سب کا کام ہے کہ چراغ بجھنے نہ دیں. میں بالکل ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. جو انہوں نے ایک میسیج دیا کہ یہ جو آج کی تقریب تھی، یہ میسیج تھا کہ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم پرعزم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
आप इस शहर को फिर से रोशनियों का शहर देखेंगे और हम सब मिल के बनाएंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, हमने कोशिश की कि जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी हो इनको सबको इकट्ठा किया जाए, और ये आबाद की हिस्ट्री का ये पहला तकरीब थी जिसके अंदर चैम्बर से लेकर फेडरेशन से लेकर सारे बिज़नेस कम्युनिटी ने शिरकत की और पूरी अटेंडेंस सबकी रही। और ये मेरा ख्याल में रिवायत हमने जो कायम की है, ये मुझे लगता है कि आइंदा फ्यूचर में भी ये रिवायत बरकरार रहेगी। और आज का ये जो खुशी का माहौल देख के हमें बड़ी खुशी हुई और बड़ा हमें मुबारकबाद मिली, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम हमारी आने वाली टीम हमारी आबाद इस तरह की तकरीब को आगे बढ़ाएंगी और इस तरह बिज़नेस कम्युनिटी को एक साथ यकजा मुलाकात भी करेंगे, उनके मसलों के हल के लिए एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म भी बनाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मोहसिन भाई को और आसिफ समसम को और इब्राहिम हबीब और मुस्तफ़ा शेखानी और वाइस चेयरमैन ज़ीशान को सबको बहुत मुबारकबाद दूंगा। बड़ा अच्छा इवेंट इन्होंने अरेंज किया, तमाम बिल्डर्स कम्युनिटी को मिलने का मौका मिला। हम जैसे लोग जो कि कम जा रहे हैं आबाद में, उनको भी आज मौका मिला कि अपने पुराने दोस्तों से, साथियों से, बिल्डर्स हजरात से मुलाकात करें। गवर्नर साहब तशरीफ़ लाए और इससे ये बेनिफिट हुआ कि हम सब एक दूसरे के साथ आज एक लाइट मोड में, इंसान एक अच्छा इन्वायरमेंट में अच्छा गपशप के ऊपर बातचीत होती है और दोस्ती बढ़ती है इससे कम्युनिटीज़ के अंदर, और आपस में एक दूसरे के साथ हमआहंगी पैदा होती है। तो इट वाज अ वेरी गुड इवेंट एंड हैट्स ऑफ टू चेयरमैन आसिफ समसम एंड हिज टीम। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए, तशरीफ़ लाएँ, और हमारा मकसद ये था कि ये गैदरिंग करने का, यहाँ तमाम तकरीबन काफ़ी मिक़दार में लोग आए। हमने अपने मेंबर्स को काफ़ी मिक़दार में यहाँ जमा किया, और जमा करने का मकसद ये था कि यहाँ तमाम इदारे मौजूद थे, LDA, MDA, KDA, SBCA और तमाम इदारे जिससे हमारा ताल्लुक़ रहता है, जिससे हम कनेक्टेड रहते हैं, उनको सबको यहाँ जमा किया। DG SBCA यहाँ रशीद सोलंकी साहब, उनका भी शुक्रिया कि वो आए। गवर्नर साहब यहाँ आए, गवर्नर साहब यहाँ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो इसका मकसद ये होता है कि जो परेशानियां हैं हमारी इंडस्ट्री के हवाले से जो हम फेस कर रहे हैं, हमें उसमें जो है कमी करने की कोशिश की जाए, उसका हल निकाला जाए और उनको एड्रेस किया जाए, ताकि कोई ना कोई रास्ता इस हवाले से निकल सके। और आज माशाल्लाह ये ज़ाहिर होता है कि ये बहुत पुरवकार तकरीब हुई और लोगों ने काफ़ी एतमाद अपना ज़ाहिर किया इसके अंदर, और इंशाल्लाह हम इस तरह की तकरीबें और भी करते रहेंगे ताकि लोगों का एतमाद भी बढ़ता रहे। बहुत शुक्रिया। आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से जो आज का ये इवेंट हुआ बहुत अच्छा गुज़रा हमारे लिए, बहुत पॉजिटिव पे था। सारे हमारे इदारों से डिग्निटरीज़, हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, FBR, कमिश्नर, DC सब आप आज आए थे और इन्होंने इस तकरीब को कामयाब कराया। बड़ा अच्छा रहा और गवर्नर साहब ने आके जो बातें की बहुत अच्छी लगी। एक ये नॉर्मल हमारा एक इनफॉर्मल कैजुअल तकरीब थी जिसमें हमने ईद मिलन रखा था। सब ईद मिलन के हवाले से कुछ डिले थी लास्ट टाइम बारिश की वजह से, लेकिन अब जो था क्योंकि बारिश नहीं थी तो हमने सोचा कि इस बार हम रख के सबको गेट टुगेदर करें और इससे दिल मिलते हैं, चीज़ें दूर होती हैं, बुराइयां दूर होती हैं और एक नई पॉजिटिव शुरुआत होती है। तो इसके लिए बस हमने ये तकरीब की थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा। बहुत क्या इस पर कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर भाई, हमेशा की तरह आबाद ने आज फिर अबारी टावर होटल को आबाद कर दिया। वैसे तो आप ये देखें कि मरवत साहब वाला हमेशा से मुझे किस्सा आजकल याद आता है इंडस्ट्री के हवाले से कि कारोबार तो बढ़ गया, तो कारोबार तो आजकल है नहीं। हम आजकल आबाद को कह रहे हैं कि आबाद बर्बाद हुई हुई है, इसलिए कि इंडस्ट्री तो बिल्कुल सोई हुई है। आपने आज जितने हमारे यहाँ पे बिल्डर्स देखे होंगे सबके सब परेशान हाल हैं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। आप देखें कि पहले जब प्रोजेक्ट आते थे तो हम मीडिया में रोज़ाना अखबारात भरे हुए होते थे, TV पे सारे इश्तहारात चल रहे होते थे, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि आजकल के हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं हैं, इकॉनमी के हालात बेहतर नहीं हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमें जब तक हम इन तमाम चीज़ों पर हमने हुकूमत वक्त जो है तो एड्रेस नहीं करती, इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं करती, तो मैं समझता हूँ कि ये हालात इसी तरह रहेंगे। इनको जो मुआशी हालात भी ठीक करने पड़ेंगे और जो सियासी हालात हैं वो भी ठीक करने पड़ेंगे। इन सब के साथ मिलना पड़ेगा, सबको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा और सबको इकट्ठे होकर इस मुल्क को इस भंवर से निकालना होगा, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, और खुदा न खास्ता अगर ये मुल्क नहीं रहा तो फिर यकीन करें कि हम उसी ग़ुलामी के दौर में एक मरतबा फिर चले जाएंगे जहाँ पर हम 1947 से पहले थे। और यकीनन जहाँ तक आबाद की बात है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात है, सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है आफ्टर एग्रीकल्चर, जो जॉब प्रोवाइड करती है। और आज हमने इसीलिए ईद की खुशियाँ मनाई कि हम सबको गैदर करें, तमाम मकतबा फ़िक्र से तमाम के तमाम साथी दोस्त, अब आप तमाम मीडिया के साथी आज यहाँ हमारे साथ मौजूद थे, कराची चैम्बर के दोस्त मौजूद थे, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे, तमाम आला ओहदेदारान
سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے، پولیس کے، افواج پاکستان کے، رینجرز کے، گورنر صاحب، منسٹر صاحبان، بہت سارے لوگ اب آپ ہمارے ساتھ آج اس خوشیوں میں شریک ہوئے، جس کے لیے ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہماری عزت افزائی کی. اور میں آصف سمسم کو اور خاص طور پر محسن شیخانی کو اور پورے آباد کے ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک مقامی ہوٹل میں اتنا شاندار پروگرام آرگنائز کیا. بس آج یہ کہوں گا کہ آج جو ابھی نئی گورنمنٹ آئی ہے، اگر تھانے 3 کروڑ 4 کروڑ میں بکیں گے تو ہر گلی کے اندر ڈاکے نہیں پڑیں گے تو کیا پڑے گا. تو ظاہری بات ہے کہ جو وزارت داخلہ ہے یا وزارت سیکٹری داخلہ ہے، سیکٹری انٹیریئر منسٹر ہے جو اپنے وفاق کے، ان کو چاہیے کہ پولیس کا جو تھانے وانے ہیں ان کو کم از کم آکشن میں نہ بیچے، میرٹ کی بنیاد پہ لوگ لے کر آئے، لوکل لے کر آئے. جیسے ڈاکٹر ارشد العباد صاحب یہاں پہ 15 سال حکومت کر کے گئے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی یہاں پہ پورا نظام چلایا ہے. یہ نئے گورنر صاحب آئے ہیں جو وہ جستجو میں تو لگے ہوئے ہیں، مگر ان کو فالو کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو آج کیا کہتے ہیں جو تھانے بک رہے ہیں، اگر وہ نہ بکے تو میرے خیال میں اسٹیٹ کرائم جو ہے 0 ہو سکتا ہے. یہ میرا ہے. اور کراچی بالکل امن کا گہوارہ بن جائے گا، نہ قبضہ ہوگا، نہ ڈاکہ پڑے گا، نہ موبائل چھینا جائے گا، نہ کوئی قتل ہوگا. کم از کم روزانہ 1000 وارداتیں کراچی میں ہوتی ہے جس میں 10 FIR نہیں کٹتی. بھائی یہ ہے میرا پیغام. اللہ تعالیٰ بس کراچی کی حفاظت کرے، پاکستان کی حفاظت کرے. محمد فاروق شیخانی، پریزیڈنٹ حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز. میں بھی آباد کا ممبر ہوں، اس لیے آج اس میٹنگ میں انوائٹ تھا. اور آباد آپ کو معلوم ہے کہ ایسوسیشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپرز پاکستان کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جس سے 72 انڈسٹریز وابستہ ہیں. اور آج کی تقریب کے اندر تمام ٹریڈ باڈیز کے نمائندے موجود تھے، لیکن بحیثیت ٹریڈ باڈیز کے نمائندے کے مجھے افسوس ہوا کہ آج یہاں پر سندھ حکومت کا کوئی بھی نمائندہ موجود نہیں تھا. نہ یہاں وزیر اعلیٰ موجود تھے، نہ ان کے وزراء موجود تھے، کیونکہ یہ جو مواقع ہوتے ہیں، یہ انفارمل جو اس قسم کی گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہیں. اور اگر وہ آج آتے تو ہمیں خوشی ہوتی. بہرحال نہیں آئے، ان کی مصروفیات ہوں گی. اس قسم کی تقریبات ہونی چاہیے کیونکہ اس میں پورے کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ریپرزینٹیوز بھی تھے، ممبرس بھی تھے، سیاسی سماجی سب لوگ تھے. اور ہمیں خوشی ہوئی کہ یہاں آ کر، اور امید ہے کہ اس طریقے سے گیدرنگ ہوتی رہے گی، تبادلہ خیال ہوتا رہے گا. کیونکہ آج کل ملک کے جو حالات ہیں، خاص طور پہ معاشی حالات، ملک کے اندر اس وقت سیاسی طور پر عدم استحکام ہے، معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے. ہم لوگ بزنس کمیونٹی کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، کس سے بات کریں، کیا کریں. کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی بقا کے لیے پالیسی بناتی ہے، معاشی پالیسی کوئی نہیں بناتا. کیونکہ کبھی بھی سنجیدگی سے معاشی پالیسی بنائی نہیں گئی کبھی بھی. ہم گورنمنٹ کے جتنے بھی محکمے ہیں ان کو ہم لیٹرز لکھتے ہیں، ان کے منسٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں، کبھی بھی ہمیں رسپانس نہیں ملا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو رہی 6 مہینے، انہوں نے ہمیں وہ رسپانس دیا جو پچھلے 15 سال میں سندھ گورنمنٹ نے ہمیں رسپانس نہیں دیا. میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں. حیدرآباد اس وقت حیدرآباد کا انڈسٹریل زون 4 انڈسٹریل زون ہیں، تباہی کا شکار ہے. اگر انڈسٹریاں وہاں پر بڑے گریجولی اور غیر محسوس انداز میں یا تو منتقل ہو رہی ہیں یا بند ہو رہی ہیں. تو یہ حیدرآباد کا جو ڈویژن کا جو انڈسٹریل زون ہے وہ 5 لاکھ خاندان کو روزگار فراہم کر رہا ہے. اگر یہ بند ہو گیا تو بے روزگاری بڑھے گی. جب بے روزگاری بڑھے گی تو کرپشن ہوگا. کراچی کے حالات دیکھ لیں، حیدرآباد کے دیکھ لیں، اندرون سندھ کے دیکھ لیں. تو ہمیں سب کو مل کے سنجیدگی سے کراچی کے لیے، سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ملک اس وقت جو ہے نا وہ ایک معاشری معیشت کے بحران سے گزر رہا ہے اور ہمیں اس وقت پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. دنیا میں جو ہے وہ اس وقت بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ گئی ہے. اب وار بھی جو ہے نا وہ کنونشنل وار وہ ختم ہو گئی ہے. اب معاشی جنگیں ملکوں کے درمیان. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پر کمزور ہے. اس کے اثرات عام آدمی تک جو جا رہے ہیں تو بیچارہ وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. دوسری اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، بجلی مہنگی، تعلیم مہنگی، صحت مہنگی، نہیں مل رہی ہیں سہولتیں. تو آپ نے جب تک اپنی معیشت آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ سب چیزیں آپ کر نہیں سکتے. تو اس قسم کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے ایک ہوپ پیدا ہوتی ہے، ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، ان مسائل پر بات کرتے ہیں. جب بیٹھیں گے، گفتگو ہوگی اس پہ، تو یقیناً ان کا سلوشن بھی پھر نکلنے میں آسانی ہوگی. جی میرا نام ذوالفقار فاروقی ہے اور میں وائس چیئرمین ہوں آباد حیدرآباد ریجن کا.
اور آج آباد کی طرف سے اور چیئرمین آباد کی طرف سے ایک ریسیپشن تھا تمام بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، جو میڈیا لیومنریز ہیں، ڈپلومیٹس ہیں کراچی میں اسٹیشنڈ، اور مختلف نوٹیبلز شہر کے یہاں پہ مدعو تھے، اور بہت ہی ایک بہترین انداز میں آج کا ایونٹ آرگنائز کیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کا ایک ایونٹ موقع دیتا ہے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم شیئر کرنے کا اور ساتھ بیٹھ کے مختلف ایشوز پہ بات چیت کرنے کا ایک ہلکے پھلکے انداز میں. اور اس قسم کی سرگرمیاں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں شہر کی ایک رونق کو بحال رکھنے کے لیے. آج عید ملن پارٹی جو رکھی ہے ہماری سیلیبریشن کے نام سے آباد نے، ماشاءاللہ اس میں تمام ممبران جو آباد کے تھے وہ آئے، اور عمائدین شہر آئے، گورنر آئے، سینیٹرز آئے، منسٹرز آئے. یہ بہت اچھا ایک ایونٹ ہوتا ہے. اس طریقے سے آپس کے اندر لوگوں کے اندر ایک ملاقاتیں ہوتی ہیں شہر میں، اور وہی اصل چیز ہے کہ آباد کے جتنے ممبرس ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے افسران بھی کافی تھے، ایس بی سی کے بھی بہت سارے لوگ تھے، کے ڈی اے کے بھی تھے، اور بھی اداروں کے سربراہان تھے. اس طریقے سے آپس میں میل ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کی چیزیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ ایک کراچی کے بہترین ایونٹ میں سے ایک ایونٹ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.